یہ خطہ، یہ ملک افغان پچھلی 4 دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے اور آخرکار امریکہ اپنی تاریخ کی سب سے طویل عرصہ چلنے والی جنگ کو سمیٹ کر گھر جانا چاہتا ہے۔ اس ٹائم مذاکرات چل رہے ہیں دوحہ قطر کے اندر۔ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں کہ یہ کیا صورتحال بنی اور اس ٹائم کیا چل رہا ہے دوحہ قطر کے اندر، اور پاکستان اور بھارت کے لیے یہ مذاکرات کتنے زیادہ اہم ہیں اور ان مذاکرات میں پاکستان کا کیا رول رہا ہے ماضی سے لے کر اب تک۔ اس ٹائم دوحہ قطر میں انتہائی اہم مذاکرات چل رہے ہیں افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے درمیان۔ یہ انتہائی اہمیت کے حامل اس لیے بھی ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ افغان طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ طالبان ماضی سے لے کر اب تک یہی موقف رکھتے آئے ہیں کہ یہ ایک امریکہ کی پپٹ گورنمنٹ ہے اور یہ خود کوئی اتھارٹی نہیں رکھتی۔ اس لیے پہلے افغان طالبان نے ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ ملاقات کی ہے جو کہ فیبرری میں ہوئے، اس کے بعد ہی اس ملاقات تک ہم آ کر پہنچے ہیں۔ اس چلنے والے مذاکرات میں 17 ملکوں کے فارن منسٹرز ورچولی شامل ہیں اور یہ اپنے اپنے ایجنڈاز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کی سب کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی قسم کا ڈیڈ لاک نہ برقرار ہو سکے۔ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کو عبداللہ لیڈ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کا ایک ایشو چل رہا تھا پریزیڈنسی کا ود اشرف غنی، جس کو ریزالو کرا دیا گیا ہے امریکہ کی مدد سے، اور اس ٹائم وہ انتہائی اہم مشن پر افغان گورنمنٹ کی طرف سے طالبان ڈیلیگیشن کے ساتھ دوحہ قطر کے اندر ملاقات کر رہے ہیں۔ اب ان مذاکرات تک ہم کسی ایک دن میں نہیں پہنچے، اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس رہا ہے۔ ہوا یوں کہ فیبرری میں پہلی بار افغان طالبان اور امریکن گورنمنٹ کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوتے ہیں۔ ان مذاکرات میں فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ فی الحال جنگ بندی کر دی جائے گی۔ سب سے اہم شک یہ تھی کہ پریزن سویپ کیے جائیں گے، دونوں طرف سے جنگی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور یہ سب سے مین شرط تھی ان مذاکرات کے اندر۔ اس کے علاوہ فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ امریکہ طالبان کے اوپر لگائی گئی پابندیاں ختم کر دے گا اور بدلے میں طالبان یہ کریں گے کہ القاعدہ اور اس طرح کے دوسرے ملیٹنٹ گروپ کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے نہیں دی جائے گی۔ یہ مذاکرات امن کی جانب پہلا سٹیپ تھے اور اس کے بعد ایک ڈیڈ لاک رہا جس کے اندر پاکستان نے میڈیٹ کیا، اور اب اس ٹائم دوحہ قطر کے اندر یہ مذاکرات جو کہ پہلی بار افغان گورنمنٹ کے درمیان، جس کو عبداللہ لیڈ کر رہے ہیں افغان گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن کو، اور طالبان کے درمیان جاری ہیں، اور امریکہ نے یہ ملاقات کروائی ہے کیونکہ امریکہ پیس چاہتا ہے۔ امریکہ تھک چکا ہے اس 20 سالہ جنگ سے، اور امریکن پالیسیز یہ چاہتی ہیں کہ وہ اب افغانستان سے مکمل طور پر نکل آئے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ آخر کیوں امریکہ جو ہے نا وہ مذاکرات چاہتا ہے طالبان سے، کہ 20 سال سے امریکہ یہ جنگ لڑ رہا تھا۔ اب ہوا یوں کہ امریکہ بیسیکلی 2001 میں جب افغانستان میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ آیا تو امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ طالبان گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے۔ یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے طالبان گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اور ایک پپٹ گورنمنٹ امریکہ نے افغانستان کے اندر بٹھا دی، لیکن طالبان ریٹیلیٹ کر گئے۔ یہ لڑتے رہے اپنے خون کے آخری قطرے تک، اور جب ایک وقت میں ان کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہوا تو طالبان لیڈرز نے یہ کہا کہ ہم 20 سال تک آپ سے لڑتے رہے ہیں اور اگلے 20 سال تک ہم آپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس جنگ نے امریکہ کو فائنینشلی بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے۔ امریکہ کے اپنے ملٹری پرسنلز کافی زیادہ جو ہے نا اس جنگ میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فائنینشلی بھی امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور جو پالیسیز جو چینج ہوتی رہی ہیں ان 20 سالوں میں، آخرکار امریکہ اس ڈیسیجن پہ پہنچا ہے کہ اب اس کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اراؤنڈ دا کارنر کھڑے ہیں امریکہ کے اندر الیکشنز، تو ان الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے افغانستان میں پیس ایک بہترین پوائنٹ ہے۔ اب اس کے پاس ایک بہترین کارڈ ہے اپنی پبلک کو شو کرانے کے لیے کہ دیکھو یار، میں ہمارے جو فوجی پھنسے ہوئے تھے افغانستان کے اندر 20 سالوں سے، وہ میں ان کو نکال لایا ہوں وہاں تک، اور آپ کے پیاروں کو آپ تک لایا ہوں۔ اس کے علاوہ جو وار ایکسپینسز امریکہ کے چل رہے تھے اس کو بھی میں نے ختم کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مذاکرات امریکہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس لیے امریکہ پچھلے سال 1.5 سال سے 2 سال سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے ان مذاکرات کے لیے۔ آپ نے کئی میڈیا ٹیمز اور کئی چینلز کے اوپر یہ سنا ہوگا
کہ ان مذاکرات میں پاکستان کا بڑا ہی اہم رول ہے، لیکن آخر وہ رول کیا ہے؟ جب پہلی بار طالبان کی حکومت آئی 1996 سے لے کر 2001 تک، تب پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ حالانکہ ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا پڑا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، کیونکہ ہم مجبور تھے، اور اس جنگ کے دوران بھی حالانکہ ہم امریکہ کی سائیڈ کے اوپر، نیٹو کی سائیڈ کے اوپر موجود تھے، بیک ڈور کے اوپر پاکستان اور طالبان کے درمیان کنیکشن ابھی بھی موجود تھے، کیونکہ یہ کنیکشن کوئی کہ ایک دن کے اندر نہیں بنے، یہ ایک پیچھے اس کی پوری ایک تاریخ ہے کہ جب رشیا آیا تو کس طرح سے پاکستان نے طالبان بنائے اب امریکہ کے ساتھ مل کر، اور یہ سارا ایک پوری ایک سٹوری تھی جس کو ہم شاید کبھی کسی اور ویڈیو کے اندر کور کریں۔ تو جب امریکہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ مذاکرات چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، کیونکہ پاکستان فرسٹ پرسن ہے افغانستان طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں، کیونکہ افغانستان چاہتے تھے شرعی لا، اسلامک لا لانا، اور اس حوالے سے پاکستان کا موقف، خیر ہم ٹوٹل تو نہیں جا سکے شرعی لا کی طرف، لیکن 50% تک ہماری آئیڈیالوجی بھی اس طرح میچ کرتی ہے۔ تو ایک آئیڈیالوجیکل جو ہے نا ہماری سملیرٹی ہے ان دونوں طبقوں کے اندر، جس کی وجہ سے ہم ایک جو ہے نا محبت کا ایک تعلق رکھتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد چلا یہ کہ جب یہ ڈیڈ لاک بنا، جب فیبروری میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو پریزن سویپ کا ایشو تھا اس پہ ایک ڈیڈ لاک برقرار ہو گیا طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان۔ اس ڈیڈ لاک میں بھی پاکستان نے ہی مدد کی۔ ابھی یہ جو ملاقات چل رہی ہے یہ بیسیکلی مارچ میں ہونا تھی، لیکن یہ نہیں ہو سکی اسی ڈیڈ لاک کی وجہ سے۔ ابھی ریسنٹلی ہوا یہ کہ اس ملاقات سے، اس دوحہ قطر جو چل رہا ہے پیس سمٹ، اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ الجزیرہ کی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے آگے پاکستان کے فورن منسٹر سے ملاقات کی، اور پاکستان کے فورن منسٹر نے ان کو یہ کہا کہ آپ فوری طور کے اوپر اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں امریکہ کے ساتھ اور مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ مذاکرات پاکستان کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں، ہاں بہرحال یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا اس میں بہت اہم رول ہے، اور ان مذاکرات کی دونوں پارٹیز کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ہوا یوں کہ جب امریکہ 2001 میں پہنچا، وہ جو 9/11 کا وہ سارا وہ سینیریو بنا، جب امریکہ 2001 میں افغانستان میں اپنے تحادیوں کے ساتھ پہنچا، پاکستان بھی خیر شامل ہی تھا، تو امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو طالبان گورنمنٹ موجود ہے افغانستان میں، اس کو ہٹا دیا جائے۔ تو امریکہ نے اس گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور آخر ایک اپنی پپٹ گورنمنٹ بٹھا دی، لیکن وہ طالبان تھے، پہاڑی لوگ تھے، انہوں نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا۔ 20 سال تک انہوں نے جنگ لڑی ہے امریکہ کے خلاف، ریزسٹ کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں، پہاڑوں سے لڑتے رہے ہیں، نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ابھی اس ٹائم بھی جو ڈیلیگیشن موجود ہے دوحہ قطر کے اندر، ان کے ایک لیڈر کا بیان یہ آیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے ایک بھتیجے کو یا بھانجے کو جو ہے نا وہ مارا گیا ہے امریکن فورسز کی جانب سے، لیکن ہم آج بھی ادھر بیٹھے ہیں مذاکرات کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بڑا ہی مشکل ہے۔ کیجویلٹیز دونوں جانب ہوئی ہیں، کافی زیادہ امریکن سولجرز، افغان جو گورنمنٹ کے ملٹری پرسنلز تھے، انہوں نے بھی اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ تو کون جیتا یہ جنگ؟ امریکہ کا جو بیسک مقصد تھا وہ تو امریکہ نے حاصل کر لیا تھا کہ امریکہ نے طالبان گورنمنٹ کو گرا دیا، لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ طالبان کو مکمل شکست ہو، جو کہ وہ حاصل نہیں کر سکے۔ دوسری جانب طالبان ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مذاکرات، یہ طالبان کی جیت کو شو کراتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ طالبان کا موقف جیت گیا۔ طالبان کو امریکہ ٹوٹلی ختم کرنا چاہتا تھا، امریکہ نے ایک پپٹ گورنمنٹ بھی بٹھا دی تھی افغانستان کے اندر، لیکن امریکہ ناکام ہو گیا اور آخرکار امریکہ مذاکرات کے لیے آ گیا۔ تو میری نظر میں یہ جنگ امریکہ ہار گیا ہے، اپنی تاریخ کی سب سے طویل عرصہ چلنے والی جنگ امریکہ ان افغان پہاڑی لوگوں سے ہار گیا ہے۔ اب یہ پاکستان کو کس طرح سے فائدہ دے گا؟ یہ جو پیس کا پروسیس ہے یہ پاکستان کو کس طرح سے فائدہ دے گا؟ یار دیکھو، ایک امن افغانستان میں امن، پاکستان میں امن کی ضمانت ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ جب امریکہ گیا افغانستان کے اندر تو گریجولی پاکستان کے اندر دہشت گردی بہت زیادہ انکریز کر گئی۔ وہ جو طالبان گروپس تھے جب وہ ٹوٹے تو وہ پاکستان کے اندر آ گئے، پاکستان کے اندر IDPs کا مسئلہ اور کئی دوسرے مسائل کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ ریفیوجیز پاکستان میں آئے، پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھی، سائیڈ بامبرز آئے اور ایک طبقہ کھڑا ہو گیا۔ وہ طبقہ کیا تھا؟ پنجابی طالبان کا طبقہ۔ اس کی ایک برانچ تھی، انڈیا فنڈنگ کر رہا تھا دوسری جانب سے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر صحیح جو ہے نا آدم دھوم مچائی ہوئی تھی۔ خیر وہ ایک ٹینیور تھا، وہ گزر گیا، شکر الحمدللہ ہم اس عذاب سے، ہماری فوج نے ہم کو نکال لیا اور آج ہم ایک ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اوپر
چل رہے ہیں. تو افغانستان کا امن پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے آپس میں تعلقات اچھے ہیں تو جو انڈیا افغانستان کے تھرو پاکستان کے اندر دہشت گردیاں کرواتا ہے اس کے اوپر بھی ایک بلاکیج لگے گا, کیونکہ ہمارے طالبان کے ساتھ حالات بہت زیادہ بہتر ہیں. اور اس طرح سے جو افغانستان اور جو بلوچستان کے اندر جو نیٹ ورک چل رہا ہے اس کی کمر توڑنے میں بھی بہت زیادہ مدد ملے گی ان افغان طالبان کی جانب سے. تو انڈیا کے لیے اس میں کیا ہے؟ انڈیا کے لیے اس میں بیٹر ٹریڈ کی اپرچونٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کا اپنا امن بھی اسی معاہدے سے جڑا ہوا ہے, کیونکہ اگر یہاں پر اس خطے کے اندر امن آتا ہے, ایک ڈیولپمنٹ کی فضا قائم ہوتی ہے, تو اس کا انڈیا کے اوپر بھی فائدہ ہے, کیونکہ انڈیا بھی ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس سارے ایریے کے اندر. اب ان فیوچر کیا ہونے والا ہے, یعنی کہ اگر یہ امن قائم ہو جاتا ہے تو کیا ہونے والا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے یہ اس ٹاپک کو کور بھی کیا تھا کہ جب پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان کلیشز ہو گئے تھے کھڑے, تو ایک OIC سے باہر ایک اسلامک بلاک بننے کی بات ہو رہی تھی. اس سارے پروسیس کے اندر یہ جو ابھی اس ٹائم مذاکرات چل رہے ہیں, اس کانفرنس کے اندر ترکش فارن منسٹر کا یہ بیان آیا ہے کہ وہ ان مذاکرات کا ایک راؤنڈ جو ہے وہ ترکی استنبول کے اندر کرانا چاہتا ہے. یہ ایک ڈائریکٹ انڈیکیشن ہے کہ اگر پیس مینٹین ہوتا ہے, اور کیونکہ طیب اردگان کی یہ پالیسی ہے کہ وہ ایک فارورڈ مسلم بلاک بنانا چاہتے ہیں OIC سے باہر, جس میں پاکستان تک شامل ہوگا. پاکستان ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے جس کے اندر طیب اردگان کی ترکی کی یہ خواہش ہے, تو ان کو ایک نیا پلیئر مل جائے گا, ایک نیا بفر زون مل جائے گا, کیونکہ ایران بھی اسی آ جائے گا زمرے کے اندر, اسی زون کے اندر جو نیا OIC کا زون بنے گا. اور دوسری جانب افغانستان بھی اس طرف آ جائے گا, جس سے یہ انڈیا کو کاؤنٹر کر سکیں گے, سعودی عربیہ کو کاؤنٹر کر سکیں گے. یہ تھی یہ سارے افغان, طالبان اور امریکہ کے درمیان چلنے والے پیس ایشو کی ساری معلومات میں نے آپ کے سامنے پیش رکھ دی. یہ بیسیکلی ورلڈ کانفلکٹ سیریز کا ایک پارٹ ہے. یہ سیریز میں بنا رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے, اس کے اوپر کئی ویڈیوز موجود ہیں. اگر آپ اس طرح کے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر انٹرسٹڈ ہیں اور معلومات جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک موجود ہے اس پلے لسٹ کا, اس لنک کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر وہ پسند آئی ہو تو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کر دیجیے.